یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نہ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ بے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل، ہے، جیم، حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے، افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو، تم،
میں, ہم وغیرہ. البتہ عمودی یا ورٹیکل حروف سے سب ملتے ہیں, وہ کسی کو نہیں ملاتے. آخری بات یہ, اردو میں الفاظ کا آخری حرف پورا لکھا جاتا ہے, جیسے جب کا بے, تم کا میم, میں کا نون اور تک کا کاف پورا لکھا گیا ہے. اردو پڑھنے کے لیے ان آوازوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. زبر آ, زیر ای, پیش او. اردو زبان دائیں سے بائیں کی طرف لکھی جاتی ہے. اردو زبان کا رسم الخط نہ صرف دلکش ہے, جاذب نظر ہے, بلکہ سیکھنے میں بہت آسان بھی ہے. الف, ایک جنبش, ایک سٹروک میں اسے لکھا جا سکتا ہے. الف پر آپ زبر دیں گے تو آ, زیر دیں گے تو ای, اور پیش دیں گے تو او کی آواز نکلتی ہے. عزیز دوستو اور ناظرین, آؤ اردو سیکھیں کہ اس عالمی جماعت میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے. ناظرین, کل ہم نے اردو کا پہلا حرف الف سیکھا تھا اور اس سے ایک لفظ آ بھی بنایا تھا. آج ہم دو نئے حرف اردو کے سیکھیں گے, بے اور پے. آئیے پہلے سیکھتے ہیں بے. بے اس طرح لکھا جاتا ہے. اردو حروف تہجی کا دوسرا حرف ہے بے. آپ جانتے ہیں کہ اس کے عالم وجود میں آنے کی ایک بڑی دلچسپ وجہ بھی ہے. کہتے ہیں کہ زمانے قدیم میں جب آدمی کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں تھی تو اس وقت وہ تصویروں میں بات کرتا تھا, اشاروں میں بات کرتا تھا. تو اس وقت گھر بتانے کے لیے ایک تصویر بنائی جاتی تھی اس طرح, اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ گھر ہے. اور پھر گھر کے آدمی کو بتانے کے لیے یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ بنا دیا جاتا تھا جس سے مراد ایک آدمی لیا جاتا تھا. لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو یہ اوپر کا جو حصہ ہے یہ مٹ گیا اور باقی رہ گیا بے. اسی لیے عربی زبان میں بے یعنی کہ بے سے ایک لفظ نکلتا ہے بیتن, جس کا مطلب ہے گھر. بے لکھی جاتی ہے دائیں سے بائیں کی طرف, جیسا کہ اردو کا ہر لفظ لکھا جاتا ہے. چلیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے. لکھنے کا طریقہ یہ ہے, یہاں سے شروع کریں گے, ایک چھوٹی سی لکیر, اس کے بعد اسے تھوڑا سا اور کھینچیں آگے اور اس کے بعد ایک اور لکیر اوپر. تو اس کے بعد آپ بنائیں گے ایک چھوٹا سا نقطہ بے. یہ حرف کہلائے گا بے. اب آپ لکھ کر دکھائیے کہ بے کیسے لکھتے ہیں. اپنے نوٹ بک میں لکھیے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بالکل صحیح اسی طریقے سے لکھا ہوگا جس طریقے سے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے. اب آپ اس پر حرکات دیں گے. بے زبر با بن جائے گا. اور اگر آپ اس کے نیچے بے زیر بی, اور اگر آپ بے پیش بو بن جائیں گے. اب آئیے جیسا کہ آپ نے اردو تحریر دیکھی ہوگی, اخباروں میں دیکھی ہوگی, کتابوں میں دیکھی ہوگی, تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی حرف بڑا دکھائی دے رہا ہے, کبھی چھوٹا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے جوڑتے ہیں تو اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بے کو اگر ہم الف سے جوڑنا چاہیں تو اس کو الف اس طرح لگا دیتے ہیں, مگر چونکہ یہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اس لیے اس کی شکل چھوٹی کر دی جاتی ہے. یہ بے ہے, یہ شکل چھوٹی ہو گئی. اس کی پہچان صرف نقطے سے بنتی ہے. یہ جو نقطہ ہے اردو حروف کی بنیاد ہے, یعنی ایک نقطہ رکھیں گے تو ایک آواز نکلے گی,
2 नुक्ते रखेंगे तो कुछ और आवाज़ आएगी, अगर आपने 3 नुक्ते रखेंगे तो उसकी आवाज़ बदल जाएगी। नुक्ता अगर आप हर्फ के अंदर रख रहे हैं तो उसकी एक अलग आवाज़ होगी, नुक्ता अगर आप हर्फ के ऊपर रख रहे हैं तो उसकी एक अलग आवाज़ आएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नुक्ता दरअसल क्या है, बुनियाद है हमारे हुरूफ तहज्जी की। ये इसको आप याद रखिए, बे। अच्छा, इस तरीके से अब ये बे हालांकि इतनी बड़ी है ये, इसके बावजूद जब इसे दूसरे हुरूफ से जोड़ना पड़ता है तो उस वक्त छोटा कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटा हो गया है, ये कुछ भी हो लेकिन इसकी पहचान बनेगी सिर्फ नुक्ते से, एक नुक्ते से। अब आप इसको बआसानी इस तरह जोड़ सकते हैं। कल हमने एक हर्फ सीखा अलिफ, आज हमने सीखा बे। अगर बे और अलिफ को जोड़ना है तो फिर जोड़ने के लिए बे को क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे और उसको एक दूसरा हर्फ जो है वो लगा दिया जा सकता है। तो याद रखिए, सिर्फ एक बात मुझे आपसे कहनी है, वो ये है कि उर्दू के जो बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स जिसे कहते हैं हर्फ होते हैं, उनको हम इस तरह काट देते हैं, छोटा कर लेते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम उसे दूसरे हर्फ से मिला सकें। अब आइए, आप लोगों की बारी है। इस वक्त मैं कुछ हरूफ यहाँ पर लिखता हूँ और आप उसको जोड़कर अल्फाज बना सकते हैं। कैसे? देखिए, कल का हर्फ था अलिफ और आज का हर्फ है बी। अगर आप इस पर जबर देंगे तो एक लफ्ज अब बन सकता है। अगर इब बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे, जेर देकर बनाएंगे। अगर इसको उब बनाना है, पेश लगाना पड़ेगा, तो पेश हम कहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे। तो अलीफ बे जबर अब हो गया, अलीफ बे जेर इब हो गया और अलीफ बे पेश उब हो गया। मगर यहाँ इस मौके पे आकर, इस मुकाम पे मैं आपको एक और चीज़ समझा देना चाहता हूँ और उसकी हैसियत भी बड़ी बुनियादी है, और वो ये है कि अलीफ बे 2 ही हर्फ है और इससे एक लफ्ज़ बन गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखने की है और वो ये है कि उर्दू के तमाम लफ्ज़ ख़त्म होते हैं पूरे हर्फ पर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अलिफ लिखें और बे छोटा लिखें, यह हो जाएगा गलत। कोई भी लफ्ज़ आप उर्दू का लिखिए तो उसका जो आखिरी हर्फ होता है, ये जो आखिरी हर्फ होगा ये पूरा होगा। यूँ समझ लीजिए कि अंग्रेजी में कैपिटल लेटर लफ्ज़ के पहले आता है, कैपिटल लेटर लफ्ज़ के पहले आता है, लेकिन उर्दू में कैपिटल लेटर लफ्ज़ के आखिर में आता है। आप देखेंगे आगे चलते हुए कि उर्दू के जो भी लफ्ज़ हम लिखेंगे उसका जो आखिरी हर्फ होगा वो हर्फ क्या होगा, बड़ा होगा या पूरा लिखा जाएगा। सलमा, मैं आपको 1-2 लम्हों का वक्त देता हूं, मुझे आप सोच के बताइए कि अलिफ और बे से क्या हम कुछ और हरूफ भी बना सकते हैं या नहीं। आप सोचते रहिए। क्या बन सकता है? आप बन सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए कि ये लफ्ज है आप। अलीफ बे अब हुआ, लेकिन अब उस पर एक मत दें तो बन जाएगा आप। सलमा, आप बताइए ना, आप का मतलब कुछ मालूम है आपको? पानी। पानी, जी हाँ, आप का मतलब है पानी। तो एक लफ्ज आपने बना दिया आप अलीफ मद पे आप, एक और लफ्ज है आप पानी। कल हमने एक लफ्ज सीखा था आ, और दूसरा लफ्ज हमने सीखा अब, और अब हमने सीखा है आप पानी। चलिए, कुछ और लफ्ज आपके जहन में आ रहा है? बे अलिफ बा। बा, सिर्फ बा। नए आप लोग देखिए कि यहाँ हमारे पास एक लफ्ज है बे, ये देखिए पूरा लिखा गया है। अब अगर आप एक और हर्फ के साथ जोड़ना चाहेंगे तो आप ये देखिए बा। अब आप लिखेंगे इसे तो इस तरह लिखेंगे, पहले ये बढ़ाएंगे। लेकिन लोग आमतौर पर गलती करते हैं, नए सीखते हैं तो वो लोग ये गलती करते हैं
کہ یہاں سے شروع کر کے یہاں لا کے ختم کرتے ہیں، وہ غلطی ہے. آپ لوگ روپا آپ ذرا خیال رکھیے اس بات کا کہ آپ جب لکھیں گے تو پہلے بے، اس کے بعد الف، کیونکہ بالکل سائنٹیفک ہے، بے آئے گا اور بے کے بعد الف آئے گا. تو ایک لفظ ہے با، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی با مانے لفظ بن سکتا ہے؟ صرف با، باب. باب بن سکتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ دیکھیے کہ بن گیا ایک لفظ باب. ایک لفظ ہے بے الف بے باب. باب کا مطلب ہے، انگلش میں بولیے. باب کا مطلب ہے چیپٹر، ادھیائے. پھر ایک بار میں اپنی بات دہرا دوں کہ باب ایک لفظ ہے اور اس کا آخری جو حرف ہے وہ پورا لکھا گیا ہے. اٹس اے کیپٹل لیٹر اور آخر میں لکھا گیا ہے پورا. اور کوئی لفظ ہے اس سے بننے والا؟ الف اور بے کو جوڑ کر کتنے لفظ آپ بنا سکتے ہیں؟ سلما نے بنائے با، آپ، باب، بابا. بابا. میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ بولیں. ایک لفظ بن سکتا ہے با، با. دوستو آپ نے دیکھا اردو کے 2 حروف الف اور بے سے ہم نے اردو کے 5 خوبصورت سے الفاظ بنائے. کون کون سے تھے؟ اب، آپ، ابا، باپ اور بابا. ان 2 حروف سے ممکن ہے کہ کچھ اور الفاظ بنائے جا سکیں. اب آئیے ہم پے لکھنا سیکھتے ہیں. یہ پے ہے اور اردو حروف تہجی کا تیسرا حرف ہے. عبرانی زبان میں منہ کو پے کہتے ہیں. شاید پے کی صورت میں انسانی منہ دکھائی دیتا ہو. اس کے لکھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے، ویسا ہی جیسے بے لکھا آپ نے. تو بے کی شکل کی طرح دائیں سے بائیں کھینچ کر اس طرح بنائی دیجیے. اور بے کے لیے آپ نے 1 نقطہ دیا تھا، یہاں آپ دیں گے 3 نقطے. تو اس طرح یہ بن جائیں گے پے. تو اس کے 3 نقطے ہیں. بے کے کتنے نقطے تھے؟ صرف 1 نقطہ. اور پے کے 3 نقطے. لکھیں گے آپ دائیں سے بائیں کی طرف. چلیے اب آپ کی باری ہے. اب آپ لکھیے، دیکھتے ہیں کہ پے آپ کیسے صحیح لکھتے بھی ہیں یا نہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے پے بالکل صحیح لکھا ہے. اور اگر آپ نے غلطی سے بائیں سے دائیں لکھا ہوگا تو یہ غلط ہوگا. اور اگر آپ نے پہلے نقطے دے دیے اور اس کے بعد پہ لکھا تو یہ بھی غلط ہوگا، یاد رکھیے. تو یہ اردو حروف تہجی کا تیسرا حرف تھا. چلیے اب اس پر ہم حرکات دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ پے زبر پا ہوتا ہے، پے زیر پی ہوتا ہے اور پے پیش پو ہوتا ہے. تو یہ امید ہے کہ آپ نے سیکھے ہوں گے. اور میں آپ میں سے کسی کو بلاؤں گا آ کر وہ لکھ کر بتائیں کہ زبر، زیر اور پیش کیسے دیا جاتا ہے. ایسا کریں سری لکشمی آپ آئیے اور آپ مجھے بتائیے کہ اس پر زیر، زبر اور پیش کیسے دیا جاتا ہے. میں آپ لوگوں سے ایک دلچسپ سوال پوچھنا چاہوں گا. مجھے بتائیے کہ شری لکشمی نے کیا غلطی کی ہے؟ پیش الٹا لکھ دیا ہے. ہاں، اور ایک اور غلطی کی ہے، الٹا لکھا ہے سر. ہاں شری لکشمی دیکھیے آپ نے ایک غلطی کی، بائیں سے دائیں، یعنی آپ نے لکھا اسی طرح. یہ آپ کی نوٹ بک. آپ دوسری زبان جو بھی لکھیں گے انگریزی تو آپ ادھر سے لکھتے ہوئے ادھر جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اردو آپ کو ادھر سے لکھتے ہوئے ادھر آنا پڑے گا. تو آپ نے پے زبر پا یہاں لکھا، اس کے بعد پے زیر پی ادھر لکھا اور اس کے بعد پے پیش پو ادھر لکھا. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا، یہ پا یہاں آنا چاہیے. پے زبر پا، پے زیر پی اور پے پیش پو.
तो उर्दू सीखने के लिए पहला उसूल यह है कि आपको दाएं से बाएं लिखना चाहिए, बाएं से दाएं नहीं लिखना चाहिए। ये रहा पे का एक मुख्तसर सा तारुफ। अब आइए, अब हम पे से कुछ अल्फाज बनाएं। देखिए, हमने अब तक सीखे हैं 3 हर्फ, अलीफ, बे और पे। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब तक हरूफ हमने सीखे हैं वो हैं अलीफ और पे, और नया हर्फ जो हमने सीखा है वो है पे। नया हर्फ जो हमने सीखा है वो पे। इस पे, अलीफ और बे जोड़कर अल्फाज बनाने हैं। पे को अलीफ और बे से जोड़कर अल्फाज बनाने हैं। अगर आप में से कोई एक लफ्ज बनाकर बता सकता है तो बताइए। कौन सा? बाब। बाप। हाँ, तो देखिए कि बे, अलीफ, पे, क्या हुआ? बाप। लेकिन जब हम इनको लिखेंगे तो बे अलीफ इस तरह और फिर लिखेंगे पे इस तरह, तो एक लफ्ज बन गया बाप। कुछ और लफ्ज? पाप सर। पाप है, जी हाँ। अगर 3 नुक्ते बना देंगे तो ये बन जाएगा पाप। पे, अलीफ, पे, या इसकी शक्ल होगी इस तरह, पाप। आप। हाँ, कल हमने सीखा था अलीफ और अलीफ पर इस तरह मत लगाना, जिससे इसकी आवाज दुगनी हो जाती है और ये बन जाता है आ। और अगर हम इसके सामने पे लिखा तो ये बन जाएगा लफ्ज क्या? आप। आप। तो देखिए, हो गए 3, बाप, पाप और आप। क्या कुछ और लफ्ज बनने के इसमें इम्कानात हैं? पापा। पापा बन सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने मुश्ताक। पे अलीफ, पे अलीफ, पापा, पापा, तो ये बन सकता है पापा। तो देखिए, छोटे छोटे हैं हमारे पास, सिर्फ हमारा पूरा सरमाया सिर्फ 3 हर्फ है, एक अलीफ, एक पे और एक पे। लेकिन इसके जरिए से हमने बनाए कम से कम 4 लफ्ज यहाँ पर, और अलीफ बे से हमने बनाए थे कुछ 5 लफ्ज। तो इस तरह आप बनाते रह सकते हैं। अगर देखिए कि कुछ और अल्फाज आप बना सकते हो तो सोच कर देखिए, एक आध लफ्ज और बनने का इम्कान है। आपा, बिल्कुल सही कहा आपने। इसको अगर आप अलीफ लगा देंगे, बढ़ा देंगे, तो ये बन जाएगा एक और लफ्ज आपा। तो नाजरीन, हमने आज उर्दू के 2 हर्फ सीखे, बे और पे, और इन 2 हर्फों की मदद से हमने बनाए कई खूबसूरत से अल्फाज। अब आप जो अल्फाज आपने आज सीखे हैं उनको आप पढ़िए और हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।